بھائی جو لوگ امریکہ آنا چاہتے ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، نیپال سے، میں نے کہا ذرا تھوڑی بہت کمپیریزن آپ کو کر لوں کہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں مردوں اور عورتوں کی تعداد کو، کیونکہ امریکہ میں اکثر لوگ آتے ہیں وہ شادی کرتے ہیں، کچھ تو پیپر کے لیے شادی کر لیتے ہیں جو غلط ہے اور پکڑے بھی جاتے ہیں، لیکن اکثر لوگ صحیح شادی کرتے ہیں۔ وجہ بتا دوں، پاکستان میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے۔ ہر 106 مردوں کے لیے 100 عورتیں ہیں۔ وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے سٹیز پہ۔ مثلا اگر آپ لاہور میں ہیں تو 113 مردوں کے لیے 100 عورتیں ہیں، گوجرانوالہ میں 105 مردوں کے لیے 100 عورتیں ہیں، اسلام آباد میں 111 مردوں کے لیے 100 عورتیں ہیں۔ اگر آپ امریکہ کی تعداد دیکھ لیں تو امریکہ میں ہر 97 عورتوں کی مردوں کے لیے 100 عورتیں ہیں، مطلب 3% زیادہ ہیں۔ لیکن جو سٹی وائز آپ دیکھیں، بعض سٹیز میں مرد بہت کم ہیں، عورتیں بہت زیادہ ہیں۔ مثلا آپ نیو یارک میں دیکھیں تو ہر 95 عورتوں کے لیے 90 مرد ہیں۔ اگر آپ سان ہوزے کیلیفورنیا میں دیکھ لیں تو 104 عورتوں کے لیے 100 مرد ہیں۔ آپ جیکسن ویل جائیں فلوریڈا میں تو 160 عورتوں کے لیے 100 مرد ہیں، اور اگر آپ میامی میں جائیں تو 138 عورتوں کے لیے 100 مرد ہیں۔ تو جب مرد کم ہیں عورتیں زیادہ ہیں تو وہ عورتیں کسی باہر کے آدمی کو تلاش کرتی ہیں کہ اس سے شادی ہو جائے۔ اب آپ لے لیجیے ڈیورس ریٹ۔ امریکہ میں ڈیورس ریٹ جو ہے، سب سے پہلے دیکھ کہ جب شادی ہوتی ہے تو ماں باپ بھی بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ باہر جائیں، دوستی کریں، ایک دوسرے کو پہچان لیں۔ یہ نہیں کہ آپ ان سے سیکس کریں، لے آپ پارک میں جائیں، کھانے پہ جائیں، کسی پارک میں باہر جا کے گھومیں پھریں، ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ کریں۔ اگر دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک مرد جو ہے، مرد عورت کو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو شادی کر لیں۔ کچھ لوگ سالوں سال دوستی کرتے ہیں پھر شادی کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے چند مہینے میں ایک دوسرے انڈرسٹینڈنگ بنا کر شادی کر لیتے ہیں۔ لیکن ان کا ڈیورس ریٹ پر آپ دیکھیں تو 40 to 45% ہے۔ بھائی اگر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو ڈیورس ریٹ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم آپ کو کہ مرد جو ہیں وہ بائی نیچر ہیں ہی عیاش۔ وہ جب گھر آتے ہیں کہ وہ اسی عورت کی ہر وقت میں آواز سنتا ہوں، اس عورت کو میں دیکھتا ہوں، چھوڑو یار کہیں کسی اور عورتیں بہت ہیں، کسی اور عورت کو جا کر پکڑ لیتے ہیں۔ اب عورت جو ہے وہ اس کو پھر چیلنج نہیں کرتی، کیونکہ عورت بھی کام کرتی ہے، مرد بھی کام کرتا ہے۔ عورت فائنینشیلی مرد پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، بچے بھی ہیں، اور جب طلاق ہوتی ہے تو مرد گھر کو چھوڑ دیتا ہے، مرد نکلتا ہے گھر سے، گھر عورت کے پاس رہ گیا، بچوں کے پاس رہ گیا۔ اور اگر بچے جو ہے 18 سال سے کم ہیں تو عدالت کے حکم کے مطابق پھر مرد ہر بچے کو 18 سال تک ان کی پرورش کی خرچہ بھی دیتا ہے، اور عورت کام بھی کرتی ہے، پیسے بھی بناتی ہے۔ تو پھر عورت سوچتی ہے کہ چلو بھائی اگر تمہارے میرے ساتھ نہیں لگتی نکل جاؤ گھر سے، کہیں اور جگہ چلے جاؤ۔ اب آپ دیکھیں پاکستان میں کہ اگر پاکستان میں ڈیورس ہوتا ہے، جو ہمارا ڈیورس ہے تقریباً 10% ہے، جب طلاق ہوتی ہے تو مرد عورت کو گھر سے نکال دیتا ہے، بعض وقت اس سے بچے بھی پکڑ لیتا ہے، لے لیتا ہے، اور بیچاری عورت کو ہی نکال لیتا ہے۔ عورت کام نہیں کرتی، وہ سوچتی ہے میں کہاں جاؤں، یا تو اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائے گی، وہ جگہ تو اس کے پاس ہے نہیں، وہ سوچتی ہے میرا خرچہ کون برداشت کرے گا۔ اگر بچوں کو بھی مرد نے ماں کے ساتھ ہی نکال دیا تو بچوں کا خرچہ کون دے گا؟ اگر عدالت نے کہہ دیا بچے کا خرچہ دیں، کون پوچھتا ہے وہ خرچہ دیتے ہیں نہیں دیتا؟ تو عورت بیچاری یا تو غلامی کی زندگی گزارے گی، یا وہ باہر جا کے جگہ جگہ پہ دھکے کھائے گی۔ اب پاکستان میں شادی سے پہلے جب بچے جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں تو ماں باپ سے کہتے ہیں کہ اسٹرینجر سے دور رہو، اجنبی کے پاس مت جاؤ۔ وہ بڑے بڑے ہوتے وہ شادی کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، اور شادی کس سے کرتے ہیں؟ اجنبی سے کرتے ہیں، اسٹرینجر سے ہی کر لیتے ہیں۔
ہمیشہ ماں باپ نے کہا ہے کہ اجنبی سے دور رہو، اور شادی جو ہے وہ ارینج میرج کر کے عورت نے مرد کو نہیں دیکھا، مرد نے عورت کو نہیں دیکھا، نہ ہی ان کے چال چلن سے وہ خبر ہے، شادی کر لی. اب زندگی کیسے گزرے گی؟ یا تو مرد غلام ہو کے رہ جائے یا عورت غلام ہو کے رہ جائے. اب ڈفرنس کو دیکھیں، کلچر کو دیکھیں. اب آتے ہیں جی اکانومی کو ٹچ نہیں کرتا، کیونکہ امریکہ کی اکانومی $10 ٹریلین ایئر ہے. پاکستان بیچارہ وہ $60-70 بلین قرض ہے، وہ بھی نہیں دے سکتا. یہاں امریکہ میں لاکھوں ایسی کمپنی ہیں جن کا بجٹ $100-200 بلین ہوتا ہے، اور کچھ کمپنی کا تو $1 ٹریلین بھی ہے. امیزون کو دیکھیں یا میرل لنچ کو دیکھیں تو $1 ٹریلین میں ان کا بجٹ جو چلتا ہے. تو اس کو تو ہم ٹچ ہی نہیں کرتے. حالانکہ پاکستان میں بہت کچھ ہے، معدنیات ہیں، وہاں پہ سونے کے کھانے، پیسے کہاں جاتے ہیں، یہ سیاست ہے، اس میں نہیں آتا. تو اکانومی کو ہم ٹچ نہیں کرتے. ہاں اتنا ٹچ کروں گا کہ امریکہ میں جو ہے وہ منیمم ایج آج کل کہیں پہ $16 پر آور ہے، کہیں پہ $20 پر آور ہے. تو اگر آپ اس کو روپوں سے ضرب دے دیں اور منیمم ویج پہ بھی کام کریں تو کتنے پیسے بنتے ہیں؟ پاکستان میں آپ کیا کماتے ہیں؟ یہاں پہ ایک مزدور بھی $20 گھنٹے کا کما لیتا ہے، جو اگر آپ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں $160 پر ڈے ہو جاتا ہے. پاکستان میں مزدور غریب کا 1,000 روپے کما لے گا. تو اس کو ٹچ نہیں کرتے. اب آئیے، جب گرمی ہوتی ہے امریکہ میں، ٹمپریچر زیادہ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ٹھنڈا پانی پیو، ٹھنڈی چیز پیو تاکہ آپ کا جسم ٹھنڈا رہے. اگر بس میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے گورنمنٹ کی بسوں میں، تو ان کو وہ روک دیتے ہیں کہ آپ اس کو نہیں چلا سکتے، اس میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے. اور سینئر سٹیزنز کہتے ہیں آپ گھر میں رہو، یا اگر باہر ہو آپ کے پاس پیسے نہیں ہے، کال کو فلاں نمبر پہ کال کر دو، آپ کو وہاں سے فری رائڈ مل جائے گی تاکہ آپ گھر پہنچ جاؤ کہ سخت گرمی ہے. اب پاکستان کے میں آئے جی، گرمی ہے، سخت گرمی ہے، 100 ڈگری کا ٹمپریچر ہے. ایک مزدور غریب وہاں پہ کام کر رہا ہے، اور پھر 100 ڈگری ٹمپریچر میں آ کے وہ گرم گرم چائے پیتا ہے. اس چائے سے بھاپ بھی نکل رہی ہے. گرم گرم چائے پی کے اپنے بلڈ پریشر کو اور بھی گرم کر لیتا ہے. اور اس کے بعد وہ مرچوں سے بھرا ہوا کھانا کھا لیتا ہے. اب اس کا بلڈ پریشر تو ہائی ہونا ہی ہے. باہر جاتا ہے، تھوڑی سی بات پہ ہاتھا پائی ہو جاتی ہے. وہ کیا کرے بھائی؟ گرم گرم چائے پی کے اور اسپائسی والا کھانا تم نے کھا کے تمہارا بلڈ پریشر ہائی ہونا ہی ہے. اب آئیے عورتوں کی طرف. اگر ہمارے ملکوں میں اسپیشلی افغانستان میں اگر آپ عورتوں کی نیچے ٹانگیں بھی نظر آئیں تو اس کو ڈنڈوں سے مارتے ہیں، ٹانگیں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ کیونکہ مردوں میں اتنی قابلیت تو ہے نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں، تو وہ عورتوں کو کنٹرول کر رہے ہیں. ہمارے پاکستان میں بھی میرے خیال میں اگر کسی عورت نے اسکرٹ پہنا ہو اور اس کے گھٹنوں تک وہ نیچے ٹانگ نظر آتے ہیں تو اس میں لوگ آبجیکشن کرتے ہیں. بھئی آپ نہ دیکھیں نا ان کو، مرد تو نہ دیکھیں ان کو اگر وہ چلتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ فحاشی ہو، نہیں، لیکن میں آپ قانون کی بات بتا رہا ہوں. اگر آپ نے عورتوں کو برقع پہنا دیا کہ تاکہ اس کی ٹانگیں بھی نظر نہ آئیں، سب کچھ کر دیا، بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، وہ عورتیں جو ساڑی پہنتی ہیں، مختلف فنکشن میں آتی ہیں، بڑے بڑے فنکشن میں جو وہاں پہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو ساڑی میں اس کا پیٹ سارا نظر آ رہا ہے اور پیچھے سے پیٹھ بھی نظر آ رہی ہے. کیا اس کو آرڈر کسی نے کہا ہے کہ بھائی پیٹھ کو اور اسٹمک کو جو ہے آگے پیچھے سے چھپا لو؟ نہیں، سب انجوائے کر رہے ہیں، اس کے بدن کو انجوائے کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں فیشن ہے. تو اب آپ خود سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. خیر، کچھ چیزیں جو ہمارے کلچر میں صحیح ہیں ان کو اپنانا، اور کچھ چیزیں جو امریکہ میں آ کر یہاں کے کلچر میں صحیح ہیں ان کو اپنانا، یہ بڑا پازیٹیو ہے. اور جو ہمارے یہاں امریکہ کے کلچر میں چیزیں غلط ہیں، ان کو جو مضر ہیں آپ کی صحت کے لیے اور آپ کے کلچر کے لیے، آپ کے بچوں کے فیوچر کے لیے، اس کو آپ نکال دیں. اور جو آپ کے اپنے ملک میں کلچر میں جو چیزیں ہیں جو غلط ہیں اس کو آپ نکال دیں، اور جو صحیح چیزیں ہیں
پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں اور جو امریکہ میں صحیح چیزیں ہیں، اگر آپ دونوں کو کمبائن کر دیا تو آپ کی بچوں کا فیوچر بڑا صحیح رہے گا۔ اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔